سید دو عالم سید کون و مکان شفیع الانبیاء حضور تاج برکت زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسول اللہ سلام اب آپ نے قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب کا پروردگار ہماری آج کی ہماری جمعہ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں سرائے و قبائل کی معافی عطا فرمائے۔ قرآن خطبہ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی 2 آیات پڑھی ہیں۔ سورۃ الکہف 15 پارے کے اندر، پارہ نمبر 15 کے اندر سورۃ الکہف۔ ان آیات کو پڑھنے کا آج مقصد یہ ہے کہ مجھے فون آیا تھوڑی دیر پہلے انتظامیہ کی طرف سے، گجرات انتظامیہ کی طرف سے، کہ جمعے کے موقع پر جو ہے وہ جو ہمارے ملک میں اقلیتیں رہتی ہیں، جو ہمارے ملک میں اقلیتیں رہتی ہیں، کون سی اقلیتیں؟ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی بھی ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بھی اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں تو وہ بیان کیے ہیں۔ مجھے فون آیا کہ تھوڑی دیر پہلے ڈی سی صاحب کی طرف سے، ڈی پی او صاحب کا کوئی نمائندہ تھا، وہ کہتے ہیں جمعے کے موقع پر جو ہے وہ جڑا والا کے اندر جو واقعہ ہوا کہ وہاں پہ پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، باقاعدہ قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر اپنی تصاویر لگا کے تو دیواروں کے ساتھ چپکا دیے گئے، صفحے قرآن کے اوپر نام لکھ دیے گئے اپنے، اور پاؤں کے نیچے پتہ نہیں کیا ہوا، اس طرح کا واقعہ جو آپ نے سونا سارا واقعہ آپ نے سوشل میڈیا پر ٹی وی پہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو قرآن پاک کی شدید بے حرمتی ہوئی، نہ صرف ادھر ہوئی، سویڈن کے اندر چند دن پہلے آپ جانتے ہیں وہاں پہ قرآن پاک کو جلایا گیا۔ اس سے پہلے ڈنمارک کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، ایک پہلے امریکہ کے اندر بھی ایسے ہوا۔ تو جگہ جگہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو اس کے رد عمل کے اندر پھر جو لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج کے اندر آگے وہ کئی زیادہ جذباتی انداز اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح یہ جڑا والا کے اندر ان کا چرچ بھی توڑ دیا گیا، ان کے اور بھی جو گھر تھے وہ توڑ پھوڑ کر دیے گئے۔ تو سامعین محترم، اصل جو واقعہ ہے اس کو بھی تو روکنا چاہیے نا۔ جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اصل ذمہ داری ہے کہ پہلے قرآن حکیم کی بے حرمتی روکو، کیونکہ یہ چیز تو رد عمل کے طور پر آ رہی ہے۔ جب کسی کا جی جاتا ہے اٹھا کے قرآن پاک کو آگ لگا دیتا ہے، تو ایک مسلمان جو ہے وہ کس طرح برداشت کرے گا؟ ایک مسلمان جو ہے آپ اس سے کس طرح توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو اس کا رد عمل بہت درست ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس کی تائید نہیں کر رہے۔ جو ملزم ہے سزا اس کو ملنی چاہیے، باقی جو لوگ جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور انتظامیہ کو فوری حرکت پہ آ کے ملزم کو گرفتار کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کا جان و مال کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ جب آپ ملزم کو گرفتار نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ ملزم کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر ان کے جو چیز ہاتھ چڑھتی ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں۔ تو انتظامیہ جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرے،
کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو انتظامیہ ملزم کو گرفتار کرنے کے اندر دیر نہ لگائے، وہ اس کو گرفتار کر لے تاکہ لوگوں کے جذبات کے وجہ ٹھنڈے ہو جائیں، پرچہ درج کر لیا جائے، بعد میں تفتیش کرے، اگر بندہ بے گناہ ہے تو چھوڑ دے اس کو، جو قانونی کارروائی ہے وہ اس کے تقاضے تو پورے کیے جائیں نا۔ جڑا بابا کے اندر جس طرح آپ نے یہ افسوسناک واقعہ سنا، تو اس کے اندر اے سی کو معطل کیا گیا، کیوں جی؟ اے سی نے وہ پرچہ کاٹنے سے وہ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، یہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے۔ تو ملزم کو نہیں گرفتار کیا تو بدلے کے اندر پھر لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ہم اس کی قطعاً تائید نہیں کرتے، نہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے کہ جس بندے نے جرم نہیں کیا اس کو سزا دی جائے، اسلام اس کی تائید وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ قرآن کہتا ہے بوجھ اسی پر ہے جس نے جرم کیا ہے، جس نے جرم کیا ہے بوجھ اسی پر ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک جو ہے وہ بتایا گیا کہ اگر بیٹا جرم دار ہو جائے تو باپ کو اس کے لیے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی شریعت کے اندر باپ مجرم ہو جائے تو بیٹے کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، بیٹا مجرم ہو جائے تو باپ کو اس کے لیے گرفتار ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہ رد عمل تب پیدا ہوتا ہے جب انتظامیہ کیا کرتی ہے، ایک مجرم کی جگہ پورے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، حتیٰ کہ خواتین تک کو جو ہے وہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، گھروں کی معصوم جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر رد عمل پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ جو ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کی جو ہے نا وہ مذمت کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جس نے جرم نہیں کیا اس کے گھر کو جلانا یہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ جائز نہیں۔ جس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، جو مجرم ہے اس کی تفتیش کرو، تفتیش کرنے کے بعد اگر پرچہ بنتا ہے تو پرچہ دو، نہیں بنتا تو خارج کر دو، لیکن جو مجرم قصوروار ہے اس کو گرفتار کرو۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو ذمی لوگ ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں نا، عیسائی، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی۔ جو شریعت فقہ اسلامی ہے نا، اس کے اندر باقاعدہ ان کتابوں کے اندر، یہ جو کتابیں پڑھی ہیں ان کے اندر یہ ہدایہ کتاب ہے، یہ جو ہے نا اس کو پڑھ کے کوئی پڑھے بغیر تو بندہ مفتی نہیں بنتا، اس کتاب کو بندہ پڑھتا ہے تو پھر جا کے بندہ عالم بنتا ہے۔ یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے باب الذمی، کتاب الذمی، یعنی عیسائیوں کے حقوق باقاعدہ اس میں بیان کیے گئے۔ یہ فقہ اسلامی کی کتاب ہے، یعنی قرآن سے جو حدیث سے مسائل نکلتے ہیں نا وہ سارے اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں، جس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کے اندر کن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ٹھیک ہے نا، اور جو لوگ ذمی ہیں، اہل کتاب ہیں، اور جو مشرکین ہیں، جو کیا ہیں، مشرکین ہیں، ان کے باقاعدہ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے یہ اسلام میں حق ہے۔ تو لہٰذا جو مسلمان ہیں نا وہ کبھی بھی غیر اسلام یعنی اسلام کے سوا کسی اور چیز پر عمل نہیں کرتا۔ تو اس لیے اسلام نے پہلے سے ان کو حق دے رکھے ہیں، ذمیوں کو اسلام نے حق دے رکھے ہیں، کسی کے بیان کرنے سے جو ہے وہ حق نہیں ملیں گے۔ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، نبی علیہ السلام کی سنت نے ان کو حق دے رکھے ہیں۔ عیسائیوں کو، یہ سرکار کے زمانے میں بھی تو عیسائی تھے نا، سرکار عالم کے زمانے میں بھی عیسائی موجود تھے، یہودی موجود تھے، تو لہٰذا قرآن نے ان کے حق بیان کیے ہیں، حدیث نے جو کچھ بھی ہے ان کے اندر۔ اب یہ قرآن پاک کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ذرا سنیے آپ، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محبوب کریم آپ ارشاد فرما دیں الحق من ربکم، اے محبوب کریم آپ ارشاد فرمائیں حق کس کی طرف سے ہے؟ حق تمہارے رب کی طرف سے۔ حق کس کے پاس ہے؟ تمہارے رب کے پاس۔ اور رب کا جو نمائندہ مذہب ہے اس وقت رسول کریم کے آنے کے بعد کائنات میں جو رب کا نمائندہ مذہب ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اس کا نام کیا ہے؟ مطلب کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی سب سے بہترین مذہب ہے اللہ رب العالمین کے۔
یہ معنی ہے واقعی حق کو من ربکم کہ حق تمہارے رب کے پاس ہے. مراد کیا؟ مراد یہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. مراد کیا ہے؟ اسلام سچا مذہب ہے. اس کو چھوڑنے والا بندہ نہ دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت والا ہے، نہ مرنے کے بعد قبر میں عزت والا ہوگا اور نہ حشر کے اندر عزت والا ہوگا. آگے سنیے، پہلے قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ حق تیرے رب کے پاس ہے، مراد ہے اسلام حق ہے. آگے قرآن نے کیا بیان کیا؟ فرمایا فمن شاء فلیؤمن، فرمایا جو چاہے اس پر ایمان لے آئے، جو چاہے اس پر کیا کرے؟ ایمان لے آئے. مطلب کیا سمجھایا؟ کہ کسی کی گن پٹی پر کسی کو اسلام نہیں قبول کروایا جائے گا. فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہتا ہے وہ اس اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ یہ حق ہے، کیونکہ یہ کیا ہے. لیکن گن پٹی پر نہیں قبول کروایا جائے گا، جبر اور اکراہ نہیں کیا جائے گا کہ نہیں تم اسلام قبول کرو. فرمایا جس کی مرضی ہے اسلام قبول کر، جس کی مرضی ہے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جس کی مرضی ہے رسول کریم کی غلامی اختیار کر لے، اور جس کی مرضی ہے فمن شاء فلیؤمن، جو چاہتا ہے میں دنیا اور آخرت کے اندر عزت پالوں، آخرت محفوظ ہو جائے، فرمایا مومن ہو جاؤ. اور آگے فرمایا فمن شاء فلیکفر، فرمایا جو چاہتا ہے کفر کرے. جو کیا چاہتا ہے؟ کفر. مراد کیا؟ ہم تمہاری گن پٹی کے اوپر تمہیں اسلام قبول نہیں کروائیں گے، مرضی ہے ہم تمہیں دعوت دیں گے، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ ہم بتائیں گے سچا مذہب یہ ہے، یہ آخری مذہب ہے دنیا کے اندر، یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی دوسرا نیا دین نہیں آئے گا، جو پرانے دین منسوخ ہو چکے ہیں. اسلام کے آنے کے بعد سب نبیوں کی نبوت منسوخ ہے، اب رسول کریم قیامت تک آخری نبی ہیں. یہ ہم دعوت دیں گے، قرآن سچا ہے، قرآن کی باتیں سچی ہیں، لیکن گن پٹی پر کسی کو قبول اسلام نہیں کروایا جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہتا ہے مومن ہو جائے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے کفر کرے تو کرے، کفر کرے. جو چاہتا ہے کافر رہنا وہ کافر ہو جائے. اور آگے قرآن نے دوسری جگہ کہا نا، کیا بابا آپ روز سورت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہیں مبارک، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ. تم اپنے دین پہ عمل کرنا چاہو تو کرتے رہو، میں تو اپنے دین پر عمل کروں گا، میں تمہارے دین پر عمل نہیں کروں. لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ولی دین اور میرا دین. یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے نبی کو، اے نبی آپ فرما دو، اے نبی آپ فرما دو. تو پتہ چلا کہ اسلام جبر کے ساتھ کسی کو اسلام قبول نہیں کرواتا. جبر کے ساتھ اسلام دعوت دیتا ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ دعوت کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اسلام جو ہے ترغیب دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، ارشاد کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے دوسروں کو جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب، ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لیکن جبر کے ساتھ کسی کو قبول. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو لہٰذا جب اسلام میں جبر ہی نہیں ہے تو ہماری طرف سے عیسائیوں کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے عیسائیوں کو کوئی خوف، ہماری طرف سے ہندوؤں کو کوئی خوف، ہماری طرف سے یہودیوں کو کسی قسم کا خوف، ہماری طرف سے سکھوں کو کسی قسم کا خوف. بلکہ ایسے ایک سکھ بیٹھے ہیں اے رحمان شہید روڈ کے اتنے جا کے مسلمانوں کو دوائیاں بھی لیندے نے. ایسے پر نال ہے بخاری الٹرا ساؤنڈ ہے نا، ایسے نال پر ایک سکھ کی دکان ہے حکیم ہے، وہ کو جا کے کئی بندے دوائیاں بھی لیندے. وہ بیٹھے ہیں دوائیاں بیچ رہے ہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. کسی ہندو کو، کسی سکھ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ جبر کا قائل ہی نہیں. اسلام بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاشرے کا یہ حصہ ہے. آپ کے گھروں میں عیسائی کام کر رہے آتے ہیں، آپ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں اپنے برتن میں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے جی؟ عیسائی آپ کے گلی محلے کے اندر کام کرنے آتے ہیں، آپ ان کو پانی بھی ٹھنڈا دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آپ ان کو کھانا بھی پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے آپ کھانا ان کو. آپ ان کی بچیوں کی خدمت کر دیتے ہیں،
وہ آپ کے گھروں میں کام کرتی ہے، آپ ان کو کپڑے بھی اچھے اچھے کپڑے دیتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، آپ ان کو آٹا بھی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بلکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرے عمل سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جائے، آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کا اچھا حسن سلوک دیکھ کے کیا کرے، وہ اسلام کو، اور ایسا ہوتا بھی ہے، کئی لوگ عیسائیت کو چھوڑ کے کیا ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ہمارے اس محلے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر کتنے لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کتنے لوگوں نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، عیسائیوں نے یہاں آ کے اس کلمہ پڑھا اس سینٹر کے اندر، تو ہم نے تو کسی پہ جبر نہیں کیا، لہٰذا کسی کافر کو مسلمان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت، چونکہ اسلام نے اس کو حق دیے ہیں، اسلام کہتا ہے امن کے ساتھ وہ رہے، ان کے چرچ نہیں بنے شہر کے اندر، ہمارے یہاں سیکورٹی نہیں ہوتی، اس وقت یہاں پہ آپ کو کوئی سیکورٹی کا بندہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، جب اتوار کو ان کی سروس ہوتی ہے، وہ سنڈے سروس ہوتی ہے، وہاں سیکورٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، یہاں بھی ہو رہی ہے تو یہاں کوئی نہیں آپ کو پولیس والا نظر آئے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں سیکورٹی نہ بھی دیں اگر انتظامیہ ان کو ضرور دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کی، تو گویا پتہ چلا کہ یہاں پہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انتظامیہ جو ہے گجرات انتظامیہ وہ بے فکر رہے، یہاں عیسائیوں کے ساتھ کسی کو کوئی مسئلہ، جب تک کہ کوئی وہ ان کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو لوگوں کو مشتعل کرے، اگر وہ قرآن جلانا شروع کر دیں تو پھر آپ کیسے ضمانت دیں گے، اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی توہین کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کس طرح جو ہے مسلمانوں کے جذبات کس طرح آپ ٹھنڈے کریں گے، تو لہٰذا جتنا آپ نے فون کر کے مجھے کہا نا کہ عیسائیوں کے حقوق بیان کریں، اتنا فون کر کے ان کو بھی کہیں کہ تم بھی باز آؤ، تم بھی کیا کرو، تم بھی مسلمانوں کے مقدسات کا احترام کرو، جو مسلمانوں کی مقدس ہستیاں ہیں، مسلمانوں کی کیا ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، جو مسلمانوں کی مقدس ہستیاں ہیں تم بھی ان کا احترام کرو، رسول کریم کا احترام کرو، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا یہ میرے مذہب کا فرض ہے، میرے مذہب کا کیا ہے، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا نا، کیونکہ ہم تو مسلمان جب تک ہر نبی پر جو ہے ایمان نہ لے آئیں ہم مومن ہی نہیں ہوتے، ہم مومن ہیں، ہم تو ہر نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارے لیے ہر کتاب پر، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، جو اصلی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے، تو اس لیے سامعین محترم ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اسلام نے ان کے جان مال عزت و آبرو کی تحفظ کا ذمہ اٹھایا ہے، پاکستان کی انتظامیہ نے وہ ذمہ بن کے یہاں رہ رہے ہیں، پاکستان کی ریاست نے ان کو امن کا جو ہے تحفظ کا وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا جتنے بھی ریاست پاکستان کے شہری ہیں وہ اپنے آئین کو مانتے ہیں، وہ اسلام کو مانتے ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی بھی آئین سے تجاوز نہیں کرتے، قانون سے کبھی تجاوز نہیں کرتے۔ المومنین حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ پاک سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک یہودی بزرگ، ایک یہودی بابا، اس نے کندھے کے اوپر جو ہے نا وہ بوری اٹھا رکھی تھی، وزن اٹھا رکھا تھا، تو وہ جا رہے تھے، بابا جی جا رہے تھے، تو حضرت امیر المومنین نے جب دیکھا تو آپ نے دیکھا اس کی عمر کتنی ہے اور کندھے پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا بوجھ اتارو، اس کا بوجھ اتارو، بوجھ اتارا گیا، فرمایا تم کیوں یہ بوجھ کیوں اٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین میرے گھر کا اور سہارا کوئی نہیں ہے، مجھے بڑھاپے کے اندر مزدوری کرنی پڑتی ہے، تب میں اپنے جا کے جو میری بچیاں ہیں بچے ہیں ان کا پیٹ پال سکتا ہوں، تو آپ نے اسی وقت جو ہے وہ جو ساتھ آپ کے موجود تھا، افسر موجود تھا، آپ نے فرمایا آج کے بعد اس بوڑھے کا جو ہے وہ خرچ لگا دو، اس کا مہینہ وظیفہ لگا دو۔ اس نے کہا حضرت یہودی ہے، فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس نے جوانی اپنی دی ہے ریاست کو، جوانی کے اندر یہ کام کر کے ریاست کی خدمت کرتا رہا، فرمایا بڑھاپے کے اندر اب ریاست اس کی خدمت کرے گی،
بڑھاپے کے اندر کیا کرے گی؟ اب اس کی ریاست خدمت کرے گی، اس کے خرچے اٹھائے گی سارے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام سے یہودیوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ہمارے دلوں میں نفرت ہے اسرائیل کے بارے میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر لاشیں گرتی ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ فلسطینی بچیوں کی عزت جو ہے وہ بھی جاتی ہے، عصمت دری ہوتی ہے ان کی، بچے معصوم مارے جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے وہ لاشیں گرا دیتے ہیں۔ تو ان کا ظلم جب ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رد عمل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر؟ رد عمل کے طور پر جو ہے نا ہم ان کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی یہی ہے، کشمیر کے اندر جو ہے وہ روز کشمیری قتل ہوتے ہیں، روز بچیاں ماری جاتی ہیں، روز نوجوان مارے جاتے ہیں۔ تو بدلے کے اندر ہم پاکستانیوں کے اندر پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ رد عمل پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی پرامن طریقے سے رہے تو اس کو یہاں رہنے کی اجازت ہے، اس کو ڈرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اب آ جائے قرآن پر واپس آ جائے۔ قرآن کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن، قرآن کہتا ہے جس کی مرضی ہے ایمان لے کے آئے، ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے کفر کر دے، جس کی مرضی ہے کیا کر دے۔ لیکن ساتھ ہی اگلی آیت سنیں۔ کوئی بندہ یہاں سے یہ مراد لے کہ اللہ پاک کفر کا حکم دے رہا ہے، کئی بندوں کا دماغ الٹا چلتا ہے۔ دیکھو جی قرآن میں اللہ نے کہا کہ مرضی ہے ایمان لے آؤ، مرضی ہے کفر کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا شاید اللہ کفر کا حکم دے رہا ہے، نہیں، اللہ پاک تمہیں کفر کا حکم نہیں دے رہا، اللہ اختیار دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ لفظ بولے کیا دے رہا ہے اللہ پاک؟ اختیار۔ اللہ کفر کا حکم نہیں دے رہا کہ تمہاری، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کافر ہو جاؤ، بلکہ فرمایا تمہیں اختیار دے رہے ہیں، زندگی دنیا کی زندگی میں تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ اختیار دے رہے ہیں کہ تو اچھا ہونا چاہے اچھا ہو جا، برا ہونا چاہے کیا ہو جا۔ اور قرآن نے تیسرے بارے میں کیا کہا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا ہم تمہیں دو راستے دکھا رہے ہیں، ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا چاہے تو سیدھے راستے پہ چلو، چاہے تو برے راستے پہ چلو۔ لیکن سامعین محترم ساتھ ہی فرمایا کہ برے راستے پہ چلو گے تو فرمایا رب اس پہ راضی نہیں ہے، رب اس پہ راضی۔ اب سنیے 23واں پارہ، میرے پاس سامنے 23واں پارہ سورہ صاد 23واں پارہ، اس کے اندر یہ آیت سنیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، اے بندو اگر تم کیا کرو گے؟ کفر۔ سنیے توجہ کریں میری طرف، قرآن کہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو گے فإن اللہ غنی عنکم، فرمایا اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے کافر ہونے سے اللہ کی خدائی میں کمی کوئی نہیں آئے گی، اس کے خدا ہونے میں فرق کوئی نہیں آئے گا۔ تو اگر کافر ہو جائے گا فإن اللہ غنی عنکم، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے نیاز ذات ہے۔ مطلب کیا؟ تم نمازی ہو جاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اگر تم نمازی نہیں ہو جاؤ گے رب بے نیاز ہے، اگر تم نیک ہو جاؤ گے تمہیں ثواب ملے گا، اگر تم نہیں ہوگے برے ہو جاؤ گے تو رب کیا ہے؟ وہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تیری نیکی سے اس کی خدائی بڑھنے والی نہیں، اور تیری برائی سے اس کی خدائی میں کمی کوئی نہیں ہوتی، اس کے خدا ہونے میں فرق کوئی نہیں آتا۔ وہ خدا ہے، وہ ہر حال میں خدا ہے۔ تو نیک ہو جا تب بھی وہ خدا ہے، تو برا ہو جا تب بھی وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو کافر ہو جا تب بھی وہ خدا ہے، تو مومن ہو جا تب بھی وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس کے خدا ہونے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ، فرمایا وہ راضی نہیں ہے، وَلَا يَرْضَىٰ، وہ راضی نہیں ہے لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، فرمایا اپنے بندوں کے کفر کے ساتھ وہ راضی نہیں ہے۔ مراد ہے کافر ہونا ہے تو ہو جاؤ، برا ہونا ہے تو ہو جاؤ، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اے میرے بندوں میں کفر کے ساتھ راضی نہیں ہوں، میں کفر کے ساتھ راضی، میں نہ شکر پن کے ساتھ راضی نہیں ہوں، جو شکر کرنے والا ہے میں اس کے ساتھ راضی ہوں۔ کفر کا معنی نہ شکری بھی ہوتا ہے، کفر کا ایک معنی کہ اللہ کو نہ ماننا، رسول کریم کو نہ ماننا، کفر کا دوسرا معنی ہے نہ شکرہ ہو جانا۔ کفر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ بولے یار، کفر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نہ شکرہ ہو جانا، اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کی ذات کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کو پی کے اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صحت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ میں ابھی اسپتال سے واپس آیا ہوں، میرے بڑے بھائی جان بیمار ہیں عزیز بڈی کے اندر، میں ابھی واپس آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ،
خدا کی قسم میں وہاں پہ وارڈ کے اندر جو دیکھ کے آیا ہوں حالات، وہاں جا کے انسان کانپ اٹھتا ہے، انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری خدائی ہے، یہ تیری مخلوق ہے، کس حال میں ہے یہ۔ وہاں جا کے بندہ کہتا ہے یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے میرے پاؤں بھی سلامت رکھے ہیں، تو نے میرے ہاتھ بھی سلامت رکھے ہیں، میری زبان بھی چل رہی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اے اللہ میری ناک سونگھ رہی ہے اور میری ہر چیز کام کر رہی ہے۔ آپ جاؤ جا کے روزانہ ایک دفعہ ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، آپ کا دماغ چکرا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی میرے ساتھ ایک دوست تھے وہاں پہ، عدنان صاحب، اتنی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو وہاں حدیث سنا رہا تھا، اسپتال کے اندر کھڑے ہو کے میں نے حدیث سنائی، میں نے کہا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اس بیماری کے آنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر لو، بیماری کے آنے سے پہلے نیکی اختیار کر لو، جو بیماری تمہیں نچوڑ کے رکھ دے گی، جو بیماری تمہیں کیا کرے گی، اور اندر سے خون ہی سارا نچوڑ دے گی، اندر سے خون ہی نچوڑ دے گی، تیرا سارا کچھ تیرا نچوڑ کے رکھ دے گی، تمہیں ہڈیوں کا پنجر بنا دے گی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا اس بیماری کا انتظار کر رہے ہو، اس بیماری کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس صحت کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرو گے؟ کیا اس صحت کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کرو گے؟ جب آنکھوں سے نبینے ہو جاؤ گے پھر مسجد میں دوڑو گے، جب چلنے کے قابل نہیں رہو گے پھر مسجد میں کہو گے ڈنڈا لے کے مجھے مسجد کے دروازے تک چھوڑاؤ۔ فرمایا تیرا رب بندوں کے کفر کے ساتھ راضی، بولے تیرا رب بندوں کے کفر کے ساتھ راضی نہیں، کرو کفر کرنا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کیا ہے، بے نیاز ذات ہے، تم نہ شکری اختیار کر لو گے تب کون سا اس کی خدائی میں کمی آ جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا، یہ سورہ سواد پڑھ رہا ہوں 23واں پارہ، سورہ زمر پڑھ رہا ہوں، سورہ زمر 23واں پارہ، آخری سورت ہے 23ویں پارے کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا، فرمایا اگر شکر ادا کرو گے، کیا کرو گے؟ اگر اے میرے بندو نہ شکرے نہ ہو جانا، فرمایا اگر شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرضہ لکم، فرمایا تیرا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تیرا رب تم سے کیا ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نہ شکری اور کفر یہ رب اس پر راضی، نہ شکری اور کفر پر رب راضی۔ بے شک جس نے عیسائی ہونا ہے وہ ہو، اس کو حق ملیں گے، دنیا کی زندگی میں کیا ملیں گے؟ اس کو حق۔ اگر عیسائی ہونا ہے، کوئی عیسائی ہے تو عیسائی رہے، اس کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ اسلام دیتا ہے، مسلمان اس کا ان حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، بے شک عیسائی رہو، دنیا میں تو حق ملیں گے، قبر میں جا کے تمہیں کوئی حق نہیں، دنیا میں تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندو، سکھوں، تمہیں دنیا میں مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ تمہیں اسلام نے حق دیے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا جب قبر کا معاملہ آئے گا تو وہاں تمہارا کوئی حق نہیں، وہاں تمہارا کوئی حق نہیں۔ اور آگے سنیں، قرآن کہتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، فرمایا اگر شکر ادا کرو گے تو رب تم سے کیا ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں شکر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں شکر کی ڈیفینیشن کر دوں۔ نماز بھی شکر ہے، زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی شکر ہے، کھانا کھا کے الحمدللہ کہنا بھی شکر ہے، رزق کے حلال کمانا بھی کیا ہے، شکر ہے، والدین کا احترام کرنا بھی کیا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنا بھی کیا ہے، اپنے عزت و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور جتنے زکوٰۃ دینا یہ بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ باقی پتہ نہیں لاتعداد چیزیں ہیں جو شکر کے زمرے میں آتی ہیں، ساری باتیں ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آگے سنیے۔ قرآن نے کہا کافر ہونا چاہتا ہے تو کوئی کافر ہو جائے، مومن ہونا چاہتا ہے مومن ہو جائے، لیکن آگے سنیں، قرآن کہتا ہے انا اعتدنا، 2-3 منٹ کے اندر بات ختم کرنے لگو۔ قرآن کہتا ہے انا اعتدنا، فرمایا کافر ہونا تو کافر ہو جاؤ، لیکن ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ للظالمین، ظالمین کے لیے، مراد ہے کافروں کے لیے، کیا؟ نارن، فرمایا ایسی آگ، فرمایا ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم، فرمایا وہ آگ ایسی ہے کہ وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، وہ آگ ان کو کیا کرے گی؟ یہ دیواریں ہیں نا چاروں طرف، اس کو کہتے ہیں احاطہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جس زمین کا آپ چاروں طرف سے دیواریں کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ احاطہ بن گیا، کیا ہو گیا؟ تو قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، قرآن کہتا ہے احاط بہم، فرمایا احاطہ کر لے گی آگ چاروں طرف سے آگ گھیرے گی، سرادقھا، فرمایا دیواریں بنا دی جائیں گی، آگ کی کیا کی جائیں گی؟ بے شک کافر ہونا تو ہو جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا آخرت میں بڑا برا انجام ہے،
اور آگے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، فرمایا کل جب تم پانی مانگو گے نا، إِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، یہ غوث کا لفظ ہے نا، غوث وہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ غوث کا معنی ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، جس کو کیا کیا جائے، غوث اعظم، جن کو پکارا جائے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، فرمایا کل جب تم مانگو گے، کیا مانگو گے، بِمَاءٍ پانی، فرمایا کیا ملے گا، کل مہل، کیا ملے گا، فرمایا کھولتی ہوئی پیپ دی جائے گی، کھولتی ہوئی۔ اگر کافر ہو رہا ہے تو ہو بے شک، لیکن یاد رکھنا آخرت کا انجام قرآن جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، قرآن کا کہا ہوا اس کو جھٹلا کو نہیں سکتا۔ آگے فرمایا یشوی الوجوہ، یشوی الوجوہ، فرمایا وہ پانی ہوگا، کیا ہوگا، وہ پیپ ہوگی، فرمایا اس کا گھونٹ بھرتے جاؤ گے، اس کا گھونٹ بھرتے جاؤ گے، فرمایا منہ کا گوشت جو ہے وہ نیچے گر جائے گا سارا، منہ کا گوشت کیا ہوگا، وہ اتنا گرم ہوگا کہ منہ کا گوشت نیچے گر جائے گا۔ فرمایا بئس الشراب، فرمایا کتنا ہی برا یہ پانی ہے، قرآن کہتا ہے کتنا برا یہ پانی ہے، وساعت مرتفقا، اور فرمایا یہ کتنی بری جگہ ہے جو ٹھہرنے کے لیے تمہیں دی جائے گی۔ اب سامعین محترم، بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کہتا ہے جسے کافر ہونا ہے کافر ہو جائے، جسے مسلمان ہونا ہے کیا ہو جائے۔ عیسائیوں کے حقوق ہیں، عیسائیوں کے حقوق ہیں، یہودیوں کے حقوق ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ ہے، کوئی نہیں ان کو جلائے گا جب تک کہ وہ توہین رسول نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ قرآن کی توہین نہیں کریں گے، جو مجرم ہے اس کو سزا ملے گی۔ لیکن سامعین محترم ان کے حقوق کوئی نہیں ہے، جن کے ہیں ان کے بیان کیے ہیں۔ انتظامیہ کو یہ کہہ رہا ہوں، انتظامیہ والوں نے مجھے فون کیا کہ عیسائیوں کے حقوق بیان کرو، جن کے ہیں ان کے بیان کر دیے، ان کے کوئی نہیں ہے۔ نام دیکھ لیا ان میں کون ہے، بتائیں گے کون ہے یہ؟ جماعت احمدیہ مسلم مرتد۔ چونکہ یہ مرتد ہے، چونکہ یہ کہ ہیں، سچ سننا ہے نا، سچ بات کرنی چاہیے نا، بات سچ کرنی چاہیے، بندہ پھٹے لگ جائے بس اتنی بات ہوگی نا، بات تو سچ ہونی چاہیے۔ جن کے ہیں ان کے بیان کیے، ان کے کوئی نہیں۔ یہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، یہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، یہ مرتد ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ان کے ساتھ انتظامیہ جو سلوک کرے وہ مرتدوں والا کرے، کیا کرے ان کے ساتھ جو ان کا بنتا ہے وہ کرو، ان کا ساتھ جو سزا بنتی ہے وہ ان کو سزا دو، ان کو غیر مسلم اقلیت نہ بناؤ، یہ اقلیت نہیں ہے، یہ اقلیت نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ انہوں نے شکلیں بنا رکھی ہیں مسلمانوں جیسی، یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے ان کے نزدیک؟ قادیانی، مرزا قادیانی۔ کون ہے مرزا قادیانی؟ تو ان کے کوئی حق نہیں، ان کے کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قادیانی مرتد، قادیانی مرتد ہیں یہ۔ 7 ستمبر آ رہا ہے آگے، آپ کو پتہ ہے نا اگست کے بعد اگلا مہینہ کون سا آتا ہے؟ تو انشاءاللہ 7 ستمبر کو یہاں 2 روزہ تقریب ہوگی، 2 روزہ۔ جمعرات کو بنتا ہے 7 ستمبر اور جمعہ والا دن بنتا ہے 8 ستمبر۔ جمعرات کو بھی یہاں پہ سارا دن جو ہے وہ پروگرام ہوگا اور جمعہ والا دن بھی سارا دن پروگرام ہوگا۔ بچوں کا کوئز مقابلہ بھی ہوگا، بچوں کا اسکولوں کے، مدارس کے، کالجز کے بچوں کا جمعہ والے دن مقابلہ ہوگا، ان کے اندر ختم نبوت کے بارے میں مقابلہ ہوگا، ان کو انعام ملیں گے، نقد انعام ملیں گے۔ آپ کے بچے بھی اگر ہیں تو ان کو ضرور اس مقابلے میں شامل کریں، ضرور اپنے بچوں کو مقابلے میں لے کے آئیں تاکہ ان کو ختم نبوت کے بارے میں پتہ چلے اور آپ کے بچوں کے اندر جو ہے وہ تجسس پیدا ہو۔ اور جمعرات کا بھی پروگرام ہوگا، 2 روزہ انشاءاللہ یہاں تقریبات ہوگی، آپ اس کے اندر بھی یقیناً شرکت کریں۔ اللہ پاک